زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سزائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بڑے فکر مند ہوئے۔ ان کی حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری اس فکر کو ابھی دور کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آیت تو آپ کے صحابہ پر بڑی گراں ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ وہ تمہارے بقیہ مال کو پاک کر دے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے میراث کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ جو لوگ تمہارے بعد رہ جائیں وہ ان کا حق ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اس جوش اور مسرت سے کہ یہ مشکل آسان ہو گئی، اللہ اکبر کہہ اٹھے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں بن کر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا۔ جس کی دو زبانیں ہوں گی یا اس کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے، جس سے اس کی وحشت اور ہولناکی میں اضافہ ہو جائے گا۔ قیامت کے دن وہ سانپ اس کا طوق یعنی گلے کا ہار بنایا جائے گا، اور پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی جس میں ارشاد ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مال عطا کیا اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ برا ہے، اور قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سونے یا چاندی والا اس میں اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی چٹانیں بنائی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا اور اس سے اس کے پہلو، پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا۔ یہ عمل اس کے ساتھ برابر اس دن تک ہوتا رہے گا جس دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے
تو اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے اللہ تعالی بارشوں کو روک دیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ نمبر 1، جس قوم میں فحاشی علانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ نمبر 2، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط یعنی بھوکمری، مصائب اور بادشاہوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، جب کوئی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر چوپائیں نہ ہو روئے زمین پر تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے۔ نمبر 4، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالی غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں اور ان کے اموال چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، جب مسلمان حکمراں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالی کے نازل کردہ نظام میں مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلافات میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بغیر اسلام مکمل نہیں۔ عیسیٰ بن خضرمی بن کلثوم بن علقمہ بن ناجیہ خزائی اپنے دادا کلثوم سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ مریسی والے سال جب وہ مسلمان ہوئے تھے فرمایا تھا، ان من تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم، تمہارا اسلام اس وقت مکمل ہوگا جب تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو گے۔